الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج 11 اگست 2021 ہے۔ کل شام کو ماہ محرم کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے اور آج چاند کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آج اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ تو آج میری حاضری آپ حضرات کے روبرو اس غرض سے ہوئی ہے کہ میں آپ حضرات کے روبرو یہ واضح کر دوں کیا ماہ محرم کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کس وجہ سے ہے۔ ماہ محرم کی اگر فضیلت پر بات کی جائے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں، جو مہینوں کی تعداد ہے، جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر کچھ آگے چل کے بیان فرمایا ہے منہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ 4 مہینے محترم ہیں اور عزت والے ہیں۔ تو جب ان 4 مہینوں کی گنتی اور ان 4 مہینوں کی جو ہے جب تخصیص کی جاتی ہے تو محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے، دوسرا رجب کا مہینہ ہے، تیسرا ذی القعدہ ہے اور چوتھا ذی الحجہ ہے۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 2 سال کے آخری مہینے ہیں اور 1 سال کا شروع کا مہینہ ہے، اور ایک درمیان کا مہینہ ہے رجب۔ تو خیر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے محرم کے متعلق۔ تو جب ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں سے اس کی حرمت کا اور اس کی عزت کا اور اس کے احترام کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث پاک کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی اس کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو مسلم شریف میں امام مسلم نے نقل فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر سب سے افضل کسی مہینے کا روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی محرم کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو محرم کی فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے اور محرم کے فضائل اور مناقب بیان کر کے جو ہے رسومات اور جو ہے بدعات و خرافات میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے آج جو ہم محرم کے احترام کو اور محرم کی فضیلت کو جو بیان کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے، چونکہ ہم شہادت کو جو ہے وہ کوئی منحوس نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ شہادت کو ہم ایک شرف سمجھتے ہیں، ایک عزت کا درجہ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر احترام پایا جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت اس کا احترام اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو ارشاد فرمایا، چونکہ یہ جو حادثہ اور یہ جو المناک واقعہ جو پیش آیا ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آیا ہے، لیکن اللہ رب الجلال نے اس کی فضیلت کو جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر اس سے بھی قبل بیان فرما دیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہ اس سے بھی قبل بیان ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں اس کی ایک فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ وہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور ایک اور حدیث ہے کہ جس کو شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اپنی ایک کتاب کے اندر کہ ماہ محرم کے روزے رکھو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماہ محرم کے روزے رکھو اس لیے کہ ماہ محرم کے ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزوں کے برابر ہے، یعنی کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے۔ تو ہم اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے رہیں اور اپنی وسعت کے بقدر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور جتنا بھی ہو سکے عبادات میں مشغول رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ اسلام کو پھیلانے میں آپ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے اور آپ کا بھی ثواب دارین میں حصہ ہو جائے اور صدقہ جاریہ جو ہے آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔